خط لکھنے کی جانچ بہترین رکھتے تھے کہ کسی کو خط لکھنا ہو کسی کی تعظیم کے لیے، سرزنش کے لیے، متنبع کرنے کے لیے، تو یہ بھی اللہ نے صلاحیت عمر فاروق اعظم کو عطا فرمائی۔ عام الفیل کے 17 سال بعد پیدا ہوئے مکے کی سرزمین پہ، 27 سال کی عمر میں فل جوانی کا دور تھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ 13 سال مکے کی سرزمین اور اس کے بعد پھر مدینہ تو رسول کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور مکے میں بھی رہے تو وقار کے ساتھ اور مدینے میں رہے تو اطمینان کے ساتھ۔ اطمینان وہاں رہا، وقار یہاں رہا۔ ہجرت کے وقت صحابہ کرام فردن فردن رات کی تاریکی میں نکلتے گئے۔ حضرت فاروق اعظم دن دہاڑے دن کی روشنی میں مکے کے کافروں کو بتا کے گئے کہ میں جا رہا ہوں مدینے، جس میں ہمت ہے آئے میرا راستہ روکے، پر اٹھنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے کہ جو اپنے بچوں کو یتیم کہلوانا چاہتا ہے، بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، ماں باپ کو بے اولاد کرنا چاہتا ہے، وہ آئے میرا راستہ روکے۔ حدیثوں میں تاریخ مکہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ کافروں کی مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی جناب میں اتنا مرتبہ، اتنی مقبولیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 20 سے زائد آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کی بات کو مانتے ہوئے موافقت فرما دی ہے۔ ایک آیت بھی آ جائے نا تو مقام تھوڑا نہیں، 20 سے زائد آیات صحیح محکم آیات ہیں، متشابہ بھی نہیں اور منسوخ بھی نہیں، ساری محکم آیات کہ وہ جو آپ نے عرض کیا رب نے رب ہو کے اس کو قبول کر لیا اور قبول کیا، قیامت تک کے لیے وہ دستور العمل بنا دیا گیا۔ آپ کی آرزو پہ پردے کے احکام آئے، آپ کی آرزو پہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دیا گیا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آپ کی آرزو پہ عورتوں کے لیے پردے کے احکام کہ جو گھر میں جانا چاہے ازواج مطہرات گھر میں موجود ہوں تو دروازے پہ دستک دے۔ آپ نے اور بہت سارے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، بہت سارے محکمے بھی آپ نے اپنے دور حکومت میں قائم کیے، بہت ساری احادیث مبارکہ آپ کی فضیلت میں۔ آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کے بعد ہمیشہ پھر حضور کے ساتھ ساتھ رہے، جدا نہیں ہوئے، جدا ہونا پسند نہیں کیا، ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے۔ کملی والے آقا نے آپ کے فضائل بیان کیے، جبریل امین نے آپ کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ جامع ترمذی شریف میں حدیث پاک آتی ہے، جبریل امین آئے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل اٹھ کھڑے ہو مسجد میں اور فاروق اعظم کے فضائل بیان کر۔ معلوم تھا حضور پاک کی دلی آرزو ہوتی ہے کہ کوئی فاروق اعظم کے فضائل بیان کرے۔ مفتی احمد یار خان نے لکھا آج بھی جو فاروق اعظم کے فضائل بیان کرتا ہے رسول پاک کی تائید اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین کو حکم دیا، عرض کیا حضور میں کھڑا ہو جاؤں 950 سال فاروق اعظم کے فضائل بیان کرتا رہوں تو یہ زمانہ تھوڑا ہے، فاروق اعظم کے فضائل اس سے بھی زیادہ ہے۔ نیکیاں کتنی ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بتایا
کہ فاروق اعظم وہ ہے کہ ان کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہیں. یہ مقام اور مرتبہ ہے. اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، جانشین دوسرے امیر المومنین ہیں. آپ کی شان میں آپ کے کہنے پہ جو آیات آئیں، بس میں یہی بیان کروں گا، ایک دو آیتیں. گزشتہ جمعہ خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے حوالے سے ہم نے بات کی. یہ بات رہ گئی یا وقت کی وجہ سے بیان نہ ہو پائی. آج وہ بات بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے. 2 جنازے ایسے ہیں کہ جو کملی والے آقا نے پڑھنے چاہے، ایک جنازہ اور دوسرا سرکار کے سامنے لایا گیا تو حضور نے اس کے پڑھنے سے انکار کر دیا. بس یہ مسئلہ آج سمجھ لینا. ایک بندے کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے کی امامت کے لیے عرض کیا گیا. حضور پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا. حالانکہ آپ کا مزاج یہ تھا کہ رات کے وقت بھی کوئی جنازہ ہوتا نا تو حضور پاک علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے. اگر کسی وجہ سے کسی فوت شدہ صحابیات ان کا جنازہ حضور کے بتائے بغیر پڑھ دیا جاتا، صبح خبر ہوتی تو رحمت عالم اس کی قبر پہ تشریف لے جاتے کہ تم نے کیوں نہیں مجھے بتایا. یہ مزاج تھا آقا کریم علیہ السلام کا. لیکن آج جنازہ لایا گیا، عرض کی جنازہ پڑھائیے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا جنازہ میں نے نہیں پڑھا. حضور وجہ یہ ہے کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، لہذا عثمان غنی کے بغض کی وجہ سے میں نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا. آج دیکھ لو، مجھے مجبوریاں ہوں گی محلے داری کی، مجھے سیاسی کوئی مفاد ہوگا یا کوئی دنیاوی مفاد کی وجہ سے میں بغیر تمیز کیے ہر ایک کا جنازہ پڑھ جاؤں. پر رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے اصول دے دیا، فرمایا جس کے سینے میں بغض عثمان غنی کا ہو وہ اس قابل نہیں کہ رسول اللہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. جس کا جنازہ حضور پاک نہ پڑھے تو تیرا میرا کیا خیال ہے. اور یہ وہ ایک جنازہ تھا. ایک جنازہ آج اس کا ذکر میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں بیان کیا. مدینے کا ایک منافق، راس المنافقین، وہ صحابی کا دشمن تھا، یہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اندر سے بے ایمان. راس المنافقین مر گیا. اتفاق ایسا ہے کہ باپ منافق ہے، بیٹا غلام ہے. مرنے سے پہلے بڑے اس کے نقصانات اس نے اسلام کو دیے. مرنے سے پہلے اس کو بھی یہ یقین تھا کہ بخشش ہو سکتی ہے تو محمد مصطفیٰ کے واسطے سے ہی ہو سکتی ہے. اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ جب میں مر جاؤں تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا، عرض کرنا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، محبت باپ لے کے آیا ہوں، اپنی قمیض اتار دو. کملی والے آقا نے اپنی قمیض اتار کے اس بندے کے لیے دے دی. بیٹا صحابی، باپ منافق، قمیض دے دی گئی. جنازے کا بیلا آیا، حضور جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے. فاروق اعظم آگے کھڑے ہو گئے، حضور نہیں پڑھانا، میں نے جنازہ پڑھانے نہیں آپ کو جانے دینا. یہ معاملہ چلتا رہا. جبریل امین آ گئے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرہ، اے حبیب
اگر تم اس کی نماز جنازہ پر اس کی معافی چاہو گے 70 مرتبہ، رب فرماتا ہے ہم نہیں بخشیں گے۔ ایسا بے ایمان بندہ ہو تو ہم اس کو بخش دیں؟ نہیں بخشیں گے۔ حالانکہ دوسری طرف دیکھا جائے رحمت عالم کی رحمت کا حصہ کہ قمیض اپنی اتار کے دے دی اور ادھر جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، جبریل امین آئے۔ یہ آرزو تھی فاروق اعظم کی، رب نے ان کی آرزو کو پورا کر دیا۔ یہ آیت نمبر 80 سورہ توبہ کی نازل ہو گئی۔ جبریل امین آئے تو آ کے کہا 70 مرہ، 70 بار بھی معافی چاہو گے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ہرگز اس کو نہیں بخشے گا۔ تیری میری مسجد کا امام جنازہ پڑھا کے ایک بار سچے دل سے دعا کر دے نا میت کے لیے تو دل یہ گمان کرتا ہے کہ یقیناً اللہ نے اس کی بخشش کر دی، لیکن کیا مقام حضور پاک علیہ السلام کا رب کی بارگاہ میں 70 مرتبہ۔ جب جبریل امین نے کہا نا تو کملی والے آقا نے فرمایا اچھا جبریل، اللہ نے 70 مرتبہ منع کیا ہے، ہم 72 مرتبہ مانگ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا خیر، حضور پاک نے نماز جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کی دیر تھی تو کتنے قبیلے، 7 قبیلے منافقوں کے جو بے ایمان تھے وہ سچا کلمہ پڑھ کے حضور کی خدمت غلامی میں آ گئے۔ یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ جب فارغ ہو گئے تو جبریل امین پھر حاضر ہوئے اور دوسری آیت کریمہ اسی صورت کی آیت نمبر 84 پھر دوبارہ نازل ہوئی۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا فیصلہ کن۔ یہ آیت پاک نازل ہو گئی۔ حبیب، اللہ نے صرف مغفرت کا سوال کرنے سے منع کیا لیکن آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ اب اللہ فیصلہ فرما رہا ہے، فاروق اعظم کی آرزو کو رب نے قبول کیا۔ فرمایا قیامت تک دستور العمل، قانون لا بنا دیا گیا کہ کوئی بھی بے ایمان مر جائے تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ قرآن شریف سورہ توبہ آیت نمبر 84 وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کوئی بھی مر جائے بے ایمان اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں کرنی۔ مجھے مجبوری ہو جائے ووٹوں کی، محلے داری کی مجبوری، میں جنازہ بھی پڑھ آواں تے قبر تے کھلو کے فوٹوਆਂ بھی بنوائے آواں جی دعا کر رہے ہیں۔ او فرمایا رب فرماتا ہے ایک وہ بندہ جس کے سینے میں عثمان غنی کا بغل تھا، اس کا جنازہ حضور